سوڈان شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے جو کئی برسوں سے سیاسی، عسکری اور اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات ایک مستحکم اور اقتصادی طور پر مضبوط خلیجی ملک ہے، لیکن ان دونوں دنیاؤں کے درمیان اس وقت ایک خفیہ پراکسی وار چل رہی ہے۔ کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ Fighting broke out in Sudan in mid-April. We've seen it on the streets and in the sky. Daring evacuation of the American embassy in Sudan. More than 400 people have died, close to 4,000 wounded. And a watching world is asking, what's happening in Sudan? افریقہ کا دل ہے سوڈان، جہاں زمین سونا اگلتی ہے اور دریائے نیل اس کی تاریخ کو سیراب کرتا ہے۔ 1956 میں جب سوڈان نے آزادی حاصل کی تھی، اس کے بعد بیشتر وقت یا تو فوجی حکومتوں میں گزرا یا خانہ جنگی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز اینڈ نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ آج بات ہوگی سوڈان اور یو اے ای کا جو تنازعہ چل رہا ہے اس سلسلے میں۔ کیا ہے وہاں کی صورتحال اور یہ خفیہ جنگ کی کہانی کیا ہے؟ کیوں یہ خانہ جنگی ہو رہی ہے؟ یہ ساری تفصیلات آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ پہلے معلومات حاصل کرتے ہیں سوڈان سے متعلق۔ سوڈان شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے جو کئی برسوں سے سیاسی، عسکری اور اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات ایک مستحکم اور اقتصادی طور پر مضبوط خلیجی ملک ہے جو مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ یہی سپریمیسی کی لڑائی نے سوڈان اور یو اے ای کے درمیان ایک تنازعہ پیدا کر دیا ہے، اور یہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب سوڈانی فوجی حکام نے یو اے ای پر اپنے داخلی تنازع میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ افریقہ کا دل ہے سوڈان، جہاں زمین سونا اگلتی ہے اور دریائے نیل اس کی تاریخ کو سیراب کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف خلیج کا چمکتا ستارہ متحدہ عرب امارات، لیکن ان دونوں دنیاؤں کے درمیان اس وقت ایک خفیہ پراکسی وار چل رہی ہے۔ کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلے سوڈان کا تعارف اور اس کا جغرافیکل اسٹیٹس۔ سوڈان شمال مشرقی افریقی ملک ہے جس کی سرحدیں 7 ممالک سے جڑتی ہیں۔ اس کی سرحدیں مصر، لیبیا، چاڈ، وسطی افریقی جمہوریہ، جنوبی سوڈان، ایتھوپیا اور بحیر احمر سے ملتی ہے۔ سوڈان کا دارالحکومت خرطوم ہے اور یہ افریقہ کا تیسرا بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ اس کا محل وقوع افریقہ، عرب دنیا اور مشرقی افریقہ کے سنگم پر ہونے کی وجہ سے اسے اسٹریٹجک اہمیت بھی حاصل ہے۔ یہاں تاریخ بھی ہے، وسائل بھی، اور افسوس کے ساتھ تنازعات بھی بھرپور ہیں۔ سوڈان نے 1956 میں برطانیہ اور مصر سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کے بعد سے ملک میں سیاسی عدم استحکام، فوجی بغاوتیں اور خانہ جنگی کا سلسلہ جاری ہے۔ 1990 میں عمر حسن البشیر نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ جمایا اور 3 دہائیوں تک یہ ملک پر قابض رہا۔ 2019 میں عوامی احتجاج کے نتیجے میں عمر البشیر کا اقتدار کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد ایک عبوری حکومت قائم کی گئی، مگر 2021 میں فوجی جنرل عبد الفتاح البرہان نے ایک بار پھر بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ جما لیا۔ 1956 میں جب سوڈان نے آزادی حاصل کی تھی، اس کے بعد بیشتر وقت یا تو فوجی حکومتوں میں گزرا یا خانہ جنگیوں میں۔ 2023 میں سوڈانی فوج اور نیم فوجی یعنی RSF
تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان خانہ جنگی چھڑ گئی۔ آر ایس ایف کے سربراہ جنرل محمد حمدان دقلو حمیدی نے فوج کے خلاف مسلح بغاوت کر دی۔ اس تنازع نے سوڈان کو شدید انسانی بحران سے دوچار کر دیا۔ آر ایس ایف قبائلیوں پر مشتمل ایک فورس ہے جو سوڈان میں بسنے والے قبائلیوں کو لے کر بنائی گئی تھی۔ یہ عمر البشیر کے وفادار تھے، لیکن جب 2019 میں عمر البشیر کے خلاف احتجاج شروع ہوا تو یہ دونوں یعنی فوج اور آر ایس ایف نے مل کر تختہ الٹ دیا۔ فإننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة۔ 2021 میں برہان نے جو کیئر ٹیکر حکومت تھی اس میں سے سویلین نمائندے جو تھے ان کو حکومت سے بے دخل کر دیا اور خود مختار بن گئے۔ یہی وہ وجہ ہے سوڈان کی خانہ جنگی کی۔ برہان کو خوف تھا کہ دقلو میری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ آر ایس ایف اس کے ماتحت آ جائے، لیکن دقلو کے پاس تقریباً 1,00,000 فوجی تھے۔ اس نے ماتحتی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ دونوں کے درمیان 2023 میں خانہ جنگی کی شروعات ہو گئی۔ 2 سال گزر چکے ہیں لیکن اب بھی جنگ جاری ہے۔ ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور تقریباً 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور تقریباً 60 لاکھ لوگ دوسرے ممالک میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آخر تنازع ہے کیا اور یو اے ای اس میں کیسا ملوث ہے۔ سوڈان کے فوجی حکام کا الزام ہے کہ یو اے ای نے آر ایس ایف کو اسلحہ فراہم کیا ہے، مالی امداد اور لاجسٹک سے وہ مدد کر رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ایسے شواہد بھی منظر عام پر آئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یو اے ای سے آنے والی جو پروازیں ہیں آر ایس ایف کو چاڈ کے ذریعے سے، یعنی چاڈ جو ملک ہے اس راستے سے آر ایس ایف کو ہتھیار اور پیسہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اسی بات کو لے کر سوڈان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یو اے ای کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ 10 اپریل کو اس کی پہلی سماعت بھی ہوئی۔ یو اے ای نے ان الزامات کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ سوڈان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ سوڈانی فوج اور آر ایس ایف دونوں طاقت چاہتے ہیں اور دونوں عوام کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ یو اے ای نے گزشتہ دہائی میں افریقی ممالک میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے مختلف معاشی عسکری پالیسیوں پر عمل پیرا ہوا ہے، چاہے وہ ایریٹریا میں فوجی اڈے کا قائم کرنا ہو یا لیبیا میں خلیفہ ہفتر کی حمایت کرنا ہو۔ یو اے ای نے کئی تنازعات میں واضح طور پر فریق بننے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ سوڈان میں آر ایس ایف کی حمایت کا مقصد نہ صرف اپنے وفادار اتحادی پیدا کرنا ہے بلکہ سوڈان کے قدرتی جو وسائل ہیں جیسے سونا، اس پر بالواسطہ طور پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سوڈانی فوج نے یو اے ای پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ آر ایس ایف یعنی جو دقلو ہے اس کو اسلحہ، پیسہ اور لاجسٹک سے مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ اسلحہ چاڈ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آر ایس ایف اسی راستے سے وہ اسلحہ حاصل کر رہا ہے۔ سوڈان نے یہ بھی یو اے ای پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مسالت گروپ کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اب یہ مسالت کیا ہے؟ مسالت ایک افریقی نژاد نسلی گروہ ہے جو مغربی سوڈان یعنی دارفور اور اس کا کچھ حصہ مشرقی چاڈ میں بھی آباد ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ تیونس سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ زراعت پیشہ اور مسلمان ہیں اور ان کی اپنی منفرد زبان ہے جو نائلو صحرا زبانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر مسالت لوگ سلطنت دارفور میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ سوڈانی فوج کا کہنا ہے کہ یو اے ای آر ایس ایف کے ذریعے انہی لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، انہی لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے پختہ ثبوت ہیں۔ یو اے ای نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے لیکن ثبوت کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یو اے ای کو سوڈان میں کیا دلچسپی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو
سوڈان کی طرف راغب کر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ اس علاقے میں طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، سونا اور جغرافیائی برتری چاہتا ہے۔ سوڈان کے پاس افریقہ کا قیمتی ترین سونا پایا جاتا ہے اور یو اے ای کی نگاہیں اسی سونے پر ٹکی ہوئی ہے۔ افریقہ میں وہ اپنی موجودگی چاہتا ہے اور مضبوط موجودگی چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ RSF اس کا ایک وفادار اتحادی اور اس کے مفادات کا تحفظ کرنے والا بن سکتا ہے۔ سوڈان کے حالیہ بیانات کے بعد یو اے ای پر عالمی توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ، افریقی یونین اور امریکہ نے فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے اور بیرونی مداخلت سے گریز کرے۔ تاہم زمینی حقائق یہ ہیں کہ دونوں فریقین بیرونی حمایت کے ذریعے جنگی پوزیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دنیا کے بڑے ممالک اس تنازع کو روکنے کی اپیلیں تو کر رہے ہیں، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ جنگ ابھی بھی جاری ہے اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے سوڈانی عوام کا۔ سوڈان اور یو اے ای کے درمیان حالیہ تنازع نہ صرف سوڈان کے داخلی حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرات کا باعث بھی بن رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری اس تنازع پر سنجیدہ توجہ دے، بیرونی مداخلت روکی جائے اور سوڈان کے عوام کو خود اپنا سیاسی مستقبل طے کرنے دیا جائے۔ یہ صرف دو ملکوں کا تنازع نہیں، یہ ایک پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ کیا دنیا خاموش تماشائی بنی رہے گی یا سوڈان کے لیے امن کی کوئی راہ بھی نکل پائے گی؟ ایسی ہی مزید تجزیاتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں بتائیں آپ کے خیال میں اس تنازع کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔